عابد ساقی صاحب آپ سے بات کروں گا. آپ جانتے ہیں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب جو ہیں وہ حکومت کے اتحادی ہیں. انہوں نے ایک خط لکھا ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, اور اس خط میں انہوں نے یہ کہا کہ میڈیا ریاست کا چوتھا ستون ہے, اس کے ساتھ محاذرہ نہ کی جائے. متحدہ قومی موومنٹ بھی حکومت کی اتحادی ہے, اس نے بھی ایک خط لکھا ہے. اس نے کہا ہے کہ چینل 24 پر جو پابندی لگائی گئی ہے یہ غلط ہے. تو حکومت اور میڈیا کے تعلقات جو ہیں اس میں کافی کشیدگی ہے. اس سلسلے میں آپ کی جو پاکستان بار کونسل ہے اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے, اس نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. یہ معاملات کس طرح بہتر ہو سکتے ہیں؟ میر صاحب دیکھیں, تکبر اور ایروگینس جو ہے نا وہ انسانیت کے لیے ایک زہر قاتل کی حیثیت رکھتی ہے. اور جو شخص حکمران بھی ہو, اس کے پاس پاور بھی ہو, صاحب اقتدار بھی ہو, اور اس کے اندر تکبر ہو اور اپنے آپ کو وہ عقل کل سمجھتا ہو اور باقی مخلوق خدا کو وہ رینگتی ہوئی مخلوق سمجھتا ہو, کیڑے مکوڑے سمجھتا ہو, تو پھر میرا خیال ہے معاملات چلنے والے نہیں ہوتے. جمہوری عمل میں آپ نے لرن کرنا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے, سیکھنا ہے, کولیبوریٹ کرنا ہے, اور قوم کو ساتھ لے کر چلنا ہے, اور اپوزیشن کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے. اگر آپ نے اتنی دیواریں تا آسمان, آپ نے تا حد نظر آپ نے دیواریں کھڑی کرتی ہیں, اور نفرت اور مغایرت کی دنیا آپ نے آباد کر لی ہے, اور آپ اپنی آنکھ اور اپنی ناک سے آگے دیکھ ہی نہیں سکتے, اور آپ اپنے ایک خول میں بند ہیں, تو میرا خیال ہے یہ نظام کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. اور میرا خیال یہ ہے, میری ذاتی رائے ہے, میں نہایت ادب سے عرض کروں گا کہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ اپنی انا کے غلاف میں اس طرح بند ہیں کہ وہ ان کی آنکھیں, شعور اور ذہن میرا خیال ہے معطل ہو چکا ہے. ان کو جو فیڈ کیا جاتا ہے وہ اس فیڈنگ کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپریٹ کر رہے ہیں, اور وہ بھی آپ کو اندازہ ہے وہ کیسے آپریٹ کر رہے ہیں. یعنی دا مین از اے فل آف کنٹراڈکشن. نہیں, میں نے آپ سے سولوشن پوچھا ہے, کیسے بہتر ہو؟ میں سولوشن کی بات کر رہا ہوں کہ متکبر اور ایروگنٹ اور وہ شخص جو اپنی ذات کے خول سے باہر نہ نکلے وہ قوم کا رہنما نہیں ہو سکتا. اور اس کا سلوشن یہ ہے کہ اس قوم کو ایسے شخص سے نجات حاصل کرنے کے لیے مشترکہ جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اس کا کوئی سلوشن نہیں. یہ تو اب مجھے لگتا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے اس کے لیے تو اپوزیشن تیار نہیں ہے. لیکن محسن شاہ نواز رنجہ صاحب, آپ کی پارٹی نہ ہو تیار, لیکن ہم عوامی سطح پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں. اور آپ کو ایک بات میں اور عرض کروں اگر آپ اجازت دیں تو, ابھی آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے ایف بی آر کے چیئرمین کو یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وہ ایشو جو ہے انہوں نے ریفر کیا. آپ نے دیکھا کہ ایک شخص جو وہاں پہلے سے وہ خاتون محترمہ متمکن تھی چیئرمین ایف بی آر کے طور پر, جب انہوں نے گورنمنٹ کے پریشر کو ریزسٹ کیا, گورنمنٹ کے پریشر کو نہیں مانا کہ کوئی غلط کام کریں اور ایک مزید کوئی ایسی صورتحال پیدا کریں جس میں جج صاحب کی فیملی کو مزید انٹینگل کر کے ان کو مزید ہیوملیٹ کیا جا سکے, تو اس کو راتوں رات تبدیل کر دیا گیا. ایک بندے کو عارضی طور پر لگا دیا گیا 3 ماہ کے لیے. 3 ماہ کے لیے 3 ماہ کے اندر آپ کی مرضی کی رپورٹ لے کر آپ اپنی دیکھیں اس طرح تو پر ریاستوں کے نظام. ٹھیک ہے, مجھے محسن صاحب کے ساتھ بات کر لینے دیں. آپ ساقی صاحب محسن صاحب کے ساتھ ذرا بات کریں, میرے پاس ٹائم بہت کم ہے. محسن صاحب, یہ جو چودھری شجاعت صاحب کا خط ہے اس میں انہوں نے میر شکیل الرحمان صاحب کا بھی ذکر کیا ہے, چینل 24 کا بھی ذکر کیا, اور انہوں نے کہا بات چیت سے معاملات حل کیے جائیں. لیکن عابد ساقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بات چیت سے اب معاملہ حل نہیں ہو سکتا, ان کے خلاف تحریک چلانی پڑے گی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگ تحریک عدم اعتماد نہیں لا سکتے تو وہ عوامی سطح پہ لائیں گے. تو یہ جو پارلیمنٹ کے اندر آپ لوگ محسوس نہیں کرتے کہ حکومت اور میڈیا کے تعلقات میں بہت زیادہ کشیدگی اور اس میں اپوزیشن بے بس ہے؟ حامد صاحب, وہ ہے غزل ہے, وہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے. بات یہ ہے کہ یہ گھٹن کا ماحول جو پاکستان میں پیدا کر دیا گیا نا, یہ زیادہ دیر چل نہیں سکتا, اور یہ ایک دم پریشر کوکر پھٹ جائے گا. اور میں کہتا ہوں اللہ کرے وہ خیر کا پھٹے, وہ ایسا نہ پھٹے کہ ہم اس کو سنبھال نہ سکیں. جس طریقے سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے وہ بالکل اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے کہ متکبر انسان جو کہ اپنے دوسرے صوبوں کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ کرونا کے ایشو سے لے کے کسی بھی بحران کی یا کسی بھی قلت کے معاملے پہ میٹنگ تک نہ کر سکے, جو مشاورتی قومی سلامتی کونسل آف کامن انٹرسٹ, مشترکہ مفادات کونسل, نیشنل اکنامک کونسل, NFC کے معاملات جو ہیں وہ بیٹھ کے نہ حل کر سکے, وہ متکبر ہے. اور یہی پرابلم یہاں پہ یہ آ رہی ہے کہ دیکھیں اب آپ نے ایک رپورٹ کرنی ہے, اگر آپ کو رپورٹ ناگوار گزرتی کسی صحافی کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ چینل بند کر دیں. میں شکیل الرحمان صاحب کے حوالے سے ٹھیک ہے افسوس ہوا, ان کی ضمانت آج خارج ہوگی, لیکن عدالت کا فیصلہ ہم توقع کرتے ہیں کہ جلد ان کی ضمانت ہو اور پاکستان کا جو میڈیا اس گھٹن کے ماحول سے آزاد ہو. یہ آج آپ نے جو ابھی کامران صاحب کا دکھایا
اس سے پہلے آپ نے وہ چودھری غلام حسین صاحب کا دکھایا, اس سے پہلے اس طرح میں حسن نثار صاحب کے ٹاک شو سن چکا ہوں, میں ان کے وہ جو رشید صاحب ہیں, ہارون رشید صاحب, ان کے سن, یہ سب لوگ بات کیا کرتے تھے تحریک انصاف کی. آج وہ سب لوگ جب بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان کے پیچھے ٹرولز پڑ جاتے ہیں, سوشل میڈیا پہ ان پہ بے جا تنقید ہونا پڑتی ہے. آپ کا حق ہے, آپ ہم پہ بڑی تنقید کرتے تھے جب ہم گورنمنٹ میں تھے, اور ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے, حتیٰ کہ یہ نہیں سمجھتا انسان, لیکن یہ سمجھنی چاہیے اگر ہم نے اس معاشرے کو اور اس نظام کو لے کے چلنا ہے. سب سے پہلی چیز سیاست کے طالب علم کا سب سے پہلا سبق صبر ہوتا ہے. اچھا, میں آپ سے آخر میں پوچھوں گا, ولید اقبال صاحب یہ نام لیے بہت سے, محسن شاہنواز رانجھا صاحب نے, چودھری غلام حسین, کامران خان, اور بھی کچھ نام لیے ہیں. پھر آپ کی پارٹی کے ایم این ایز ہیں, ان کے کلپ ہم نے شروع میں چلائے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, وہ عمر ایوب خان صاحب کے بارے میں بات کریں, تو جو آپ کے اپنے حامی ارکان پارلیمنٹ ہیں اور میڈیا میں جو آپ کے حامی ہیں, ان میں مایوسی بہت بڑھ رہی ہے, اس کو نوٹس کر رہے ہیں آپ؟ میں نوٹس تب کروں گا کیونکہ ایک شخص جو ریلیونٹ ہو, یا اب میں نام نہیں دہراؤں گا, لیکن ہر شخص کو اس لحاظ سے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. لیکن میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو ابھی تک اس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے آپ کے دونوں مہمانوں کی, جی میں دونوں کا ایک طرح سے احترام کرتا ہوں. اب میرے ویسے وکالت میں کالیگ بھی ہیں, پارلیمنٹ میں کالیگ بھی ہیں, لیکن یہ میں افسوس کے ساتھ کہوں گا کہ بالکل جانبدارانہ باتیں تھیں. یہ کہنا سب سے پہلے کہ لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھنا اور اس طرح کی باتیں, میں تو کبھی ایسی بات نہ کروں ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے فلاح کے لیے اور لوگوں کی مدد کے لیے اور غربت کے ایلیویشن کے لیے اتنا کام کیا ہو, اور ابھی بھی اس ٹیکس فری بجٹ کے اندر احساس پروگرام میں 187 ارب سے بڑھا کر اس کی جو ہے مختص فنڈز جو ہیں وہ 208 ارب 21 ارب روپے کا اضافہ کیا, جو ایکسٹریم پاورٹی سے ہٹ لوگ ہیں. ایسی بات کرنا بہت افسوسناک ہے. میں اس کی آئی ایم سوری, مجھے افسوس کے ساتھ اور ادب و احترام کے ساتھ اس کی مذمت کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. میں آزادی اظہار رائے کا بہت بڑا حمایتی ہوں, میں سپورٹ کرتا ہوں اس کو, لیکن آزادی اظہار رائے, فریڈم آف ایکسپریشن ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ انکوالیفائڈ نہیں ہے, جو کہ ایبسولوٹ رائٹ نہیں ہے. ہمارا آئین آرٹیکل 19 جو ہے اس پہ 13-14 کوالیفیکیشنز لگاتا ہے کہ یہ پابندیاں ہیں, آپ آزادی, آپ دین کی اپنا بے حرمتی نہیں کر سکتے, آپ ملک کی ساورنٹی انٹیگریٹی کے خلاف نہیں بات کر سکتے, آپ کرائم نہیں وغیرہ وغیرہ. فریڈم ود ریسپانسبلٹی. میں سپورٹر ہوں اس کا. عمران خان صاحب کے بات کرنا, چینل عمران خان کے بارے میں بات کرنا دین کی بے حرمتی تو نہیں ہے نا, یہ تو آپ اس کو اس کے ساتھ نہ جوڑیں خدا کا واسطہ. وہ تو بھائی صاحب اس نے کتنے کوہ ضیاء الحق کی طرح اس نے کوڑے مروائے ہیں لوگوں کو, یہ بتائیں مجھے آپ کون سی چیز, کیا ایسی بات نہیں ہے. چلیں, بہت بہت شکریہ, لوگوں کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے, آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا.